توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ آخری بات جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں آج کی رات کے لیے، خاص مضمون ہے کہ پھر آج کی رات اس سے معافی مانگنے، اس سے طلب کرنے، اس سے سوال کرنے، اس کو راضی کرنے کی صورت کیا ہو، راضی کرنے کی صورت کیا ہو، تو اس سے راضی کرنے کی صورت نماز ہے۔ کیا بولیے؟ نماز۔ نماز کون سی وہ آج بتاتا ہوں۔ نماز کون سی وہ آج بتاتا ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، اپنے زمانے کے بڑے شیخ تھے، اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، ان سے پوچھا حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز کیسے؟ میں جب خطاب ختم کروں گا تو آج چاہوں گا کہ آپ ایسی نماز پڑھیں، آج ایسی نماز پڑھیں۔ پھر صفیں آپ بنا لیں گے، کوئی گلیوں میں چلا جائے گا، جہاں جہاں جگہ ملے گی بکھر جائیں گے، روشنی مدھم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ہلکا ہلکا اندھیرا ہوگا اور تنہائی کی کیفیت ہوگی، اور وہ نماز پڑھیں گے آج جو میں آج سمجھاؤں گا، تاکہ اسی نماز کے پڑھنے میں دستخط، فائلوں پہ دستخط کا ٹائم ہو جائے، اور اس نماز سے بہتر سوال کوئی نہیں ہے۔ نماز سے بہتر، نماز پڑھ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے، تو وہ آپ کی فائل پہ سائن کر دے گا، فائل پاس کر دے گا۔ اور جس نے نماز جتنی سنوار کے پڑھ لی اور جس کی نماز اسے پسند آ گئی اس کو پاس کر دے گا۔ حضرت حاتم اصم سے پوچھا نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو 2 وضو کرتا ہوں۔ بس ابھی بڑے دھیان سے سننی ہے بات آپ نے۔ پہلا حصہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی اہمیت کے بارے میں میں نے چند کلمات کہے، اور اب یہ حصہ آج کی رات کے بیان کا ہے، مضمون کا ہے، آج کی رات کا پیغام کیا ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ بالکل گم ہو جائیں۔ شیخ حاتم اصم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو 2 وضو کرتا ہوں۔ کتنے؟ بولیے۔ 2 وضو کرتا ہوں۔ ایک وضو پانی سے کرتا ہوں اور ایک وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ بولیے کتنے وضو کرتا ہوں؟ اور آپ نے اب کتنے وضو آج کرنے ہیں؟ اور آج کر لیں اور یہ سبق یاد رہ جائے تو اس کو سال بھر دہراتے رہیں، ہر رات دہراتے رہیں اور ہر نماز میں دہراتے رہیں، جتنا دہرا سکیں۔ اگر نماز ہی سنور گئی تو سب کچھ سنور گیا۔ تو آج کے بعد سبق جتنا بھی یاد رہ جائے اس قدر تبدیلی نماز میں آ جانی چاہیے، نماز پڑھنے میں بولیے تبدیلی آ جانی چاہیے۔ میں نے کیا بولا ہے؟ نماز پڑھنے میں جو نماز آج سیکھیں، آج کے بعد اس نماز کو شروع کر دیں، اللہ جس قدر توفیق عطا کرے۔ فرمایا کہ ایک وضو تو پانی سے کرتا ہوں اور پانی کے دوران ایک وضو توبہ سے کرتا ہوں، اور توبہ سے وضو کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، ادھر ہاتھ دھوتے رہیں، کیا ہاتھ دھوتے رہیں اور آنکھیں بند ہوں، تو جو پانی گرے تو ساتھ اپنے دل کی زبان سے پورے دھیان کے ساتھ التجا کریں، مولا جیسے میرے ہاتھ دھل گئے اس طرح میرے ہاتھوں کے گناہ بھی دھو دے۔
اور آئندہ میرے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ جب منہ میں کولی کریں تو عرض کریں باری تعالیٰ جس طرح کولی سے میں نے اپنا منہ، زبان اور حلق صاف پاک کر لیا، آج میرے منہ کے گناہ بھی دھو دے، اور آئندہ اس توبہ کے پانی سے وہ پاکیزگی عطا کر کے میرا منہ اور میری زبان گناہ سے پاک ہو جائے۔ ہم زبان کے گناہ کرتے ہیں نا، گالی دیتے ہیں یا نہیں، گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی پشت پیچھے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوسرے کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، اوئے توئے کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، سارا کچھ جو زبان سے کہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زبان پلید ہوتی رہتی ہے، زبان نجس ہوتی رہتی ہے، پلید ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جسم نجس ہو تو نماز نہیں ہوتی، لباس نجس ہو بولیے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر زبان پلید اور نجس ہو تو اس سے اللہ کا ذکر کیسے قبول ہوگا؟ تلاوت کی تو وہ بھی گئی چونکہ زبان پاک نہ تھی، اللہ کا ذکر کیا وہ بھی گیا، زبان پاک نہ تھی، دعا کی، التجا کی وہ بھی گئی چونکہ اللہ کی التجا جس زبان سے کی وہ زبان پاک نہ تھی۔ تو لوگوں سمجھ لو ساری خیر کا منبع زبان ہے، ساری خیر کا منبع زبان ہے، زبان سے ہی شر پیدا ہوتا ہے، زبان سے ہی خیر پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو توبہ کے پانی سے ہاتھ کو یوں پاک کر لیں کہ پچھلے گناہ ہاتھ کے معافی مانگیں، آئندہ ہاتھوں کو گناہ سے پاک کر لیں۔ اب اس ہاتھ سے کم نہیں تولنا، اس ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اس ہاتھ کو گناہ کے لیے نہیں اٹھانا۔ ہاتھ پاک ہو گئے، زبان پاک ہو گئی۔ اسی طرح چہرے پر جب پانی پھیرا اور چہرے کو دھویا تو عرض کرنا ہے باری تعالیٰ اب یہ دھیان کی بات ہے، دھیان کو جتنا حاضر رکھیں گے اتنا توبہ سے وضو ہوگا، اور اگر دھیان حاضر نہیں ہوگا تو توبہ حاضر نہیں ہوگی، توبہ دور کھڑی ہوگی کیونکہ دھیان ہی نہیں ہے۔ پھر پانی والا وضو ہوگا، توبہ والا وضو نہیں ہوگا۔ تو جب چہرے پر پانی آیا اور چہرہ دھویا تو عرض کریں گے دل کی زبان سے، دھیان کے ساتھ، اپنے دھیان کی زبان سے عرض کریں گے مولا میرے چہرے کے گناہ بھی دھو دے، چہرے کے گناہ بھی۔ اب اس چہرے میں آنکھیں ہیں تو آئندہ آنکھیں گناہ نہ کریں، اس کسی شے کو نہ دیکھیں جس کو دیکھنا گناہ ہے۔ کانوں سے کوئی ایسی چیز، اسی طرح چلتے جائیں گے، چہرہ دھو دیا تو چہرے کی توبہ کے پانی سے چہرہ دھل گیا، چہرے کے گناہ صاف ہو گئے، اور آئندہ چہرہ رخ کسی گناہ کی طرف نہ ہو۔ بازو دھوئیں گے تو اپنے جو اعضاء ہیں ان کے گناہ صاف ہو گئے، دھل گئے۔ سر کو مسح کریں گے، اس طرح ایک ایک عضو کا آپ جب وضو میں اس کا غسل کریں گے، مسح کریں گے، دھوئیں گے، اس عضو کو دھوتے ہوئے اپنے ہر اس عضو کو گناہ سے پاک کرتے چلے جانا۔ جب کانوں میں پانی ڈالیں گے، انگلی ماریں گے تو کہیں گے باری یہ انگلی مار دی، باری تعالیٰ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ میرے کان کوئی غیبت نہ سنے، میرے کان گناہ کی آواز نہ سنے، میرے کان کسی کی چغلی نہ سنے، میرے کان کوئی ایسی آواز، کوئی گفتگو نہ سنے جس کے سننے سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کانوں کو گناہ سے روک دیا، آنکھوں کو گناہ سے روک دیا، زبان کو گناہ سے روک دیا، ہاتھوں کو گناہ سے روک دیا، حتیٰ کہ پاؤں دھونے تک پہنچے تو پاؤں کو گناہ سے روک دیا، پاؤں کو۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا کہ
کہ میں ایک وضو پانی سے کرتا ہوں اور ایک وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ اب آپ وضو جو کریں گے وہ توبہ سے کریں گے ساتھ، کیا؟ توبہ سے وضو کریں، اور دن میں 5 مرتبہ توبہ سے وضو ہوگا، دن میں 5 مرتبہ توبہ سے وضو ہوگا۔ اب ایسا تو پھر نہیں ہوگا جب توبہ سے وضو ہو گیا تو یہ تو نہیں ہو گیا بھی ذرا ٹھہر میں وضو کرتے گن لینا تیرے نال میں ذرا 1 منٹ رک، میں نماز پڑھتے تو پھر بھگت لینا تین، جی ٹھیک ہے نا؟ یا بھئی میں تیری ایسی تیسی کر دینا بھی کراں کہ میں اس لیے ذرا وضو کیتی بیٹھا، میں نماز دی حالت بیٹھا ورنہ تیری جرت نہ ہوندی گل کرن دی۔ بتاؤ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، ہیں؟ تیری جرت کیوں ہوئی؟ میں ذرا نماز تو فارغ ہوں، دیکھنا تو کتنا بڑا جوان کی کرنا ہے۔ مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مذاق کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں۔ جب وضو ہے دھونا، کیا؟ تو ظاہر کو بھی دھو لیا اور باطن کو بھی دھو لیا۔ دھو لینے کے بعد آپ نے دھویا اس لیے کہ جو نجاست تھی، جو غلاظت تھی، جو میل تھا، کچیل تھا، وہ سارا میل کچیل اتر جائے اور صاف شفاف ہو جائیں اور آپ ہلکا ہو جائیں۔ اور جس وضو نے آپ کی روح اور باطن کو ہلکا نہ کیا وہ وضو کیا ہوا؟ تو وضو کے ساتھ گناہ بھی دھلنے چاہیے۔ وضو کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے وضو والے اعضاء سے پہچانوں گا۔ یا رسول اللہ وضو والے اعضاء کی کیا پہچان ہوگی؟ فرمایا میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہوں گے ان اعضاء سے نور نکل رہا ہوگا۔ تو وضو ایسا ہونا چاہیے کہ اعضاء منور ہو جائیں۔ بولیے، وضو ایسا ہونا چاہیے کہ اعضاء منور ہو جائیں، اور یہ تب ہوگا ایسا وضو کہ جب وضو شروع کریں اور ادھر آپ کی لذت اور کیفیت شروع ہو جائے۔ لذت اور کیفیت شروع ہو جائے، بس وضو کیا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ تیاری ہو رہی ہے مالک کی بارگاہ میں جانے کی، تیاری ہو رہی ہے۔ تو پورا جب تیاری کا تصور آ جاتا ہے تو پورا دھیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو پورا دھیان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب تیاری ہوتی ہے کسی چیز کی تو سارا دھیان اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اب تیاری ہو رہی ہے کس کی؟ حاضری کی۔ کس کی؟ حاضری کی۔ تو سارا دھیان وضو کے اندر آ جانا چاہیے، مرکوز ہو جانا چاہیے پوری توجہ کا وضو میں، تو تب وضو توبہ سے ہوگا۔ تو حاتم اصم نے فرمایا کہ وضو توبہ سے کرتا ہوں، پھر جب میں نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں۔ سنا تو میں حکایت رہا ہوں حضرت حاتم اصم کی، مگر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ادھر سنتے جائیں، ادھر تصور کو پکاتے جائیں۔ جتنا حصہ بھول گیا، جتنا یاد رہ گیا اس کو جما لیں، اس کو جما لیں، جتنا یاد رہ گیا اس کو جما لیں اور اس کو جاری کر دیں۔ آج قبول ہو میری توبہ، قبول ہو توبہ، قبول ہو میری توبہ۔